سورۃ الفاتحہ قرآن کا وہ پہلا باب جسے ہم سب اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ صرف ایک دعا ہے یا کچھ اور؟ آج ہم اسی سورت کو ایک الگ نظر سے دیکھنے والے ہیں، یہ سمجھنے والے ہیں کہ یہ اصل میں بندے اور اس کے رب کے بیچ ایک بہت ہی گہری بات چیت، ایک مکالمہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی ایک دعا، ایک گفتگو کیسے ہو سکتی ہے نا سوچنے کی بات۔ چلیں اس سورت کی ترتیب کو، اس کی سٹرکچر کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کی ہر آیت اس مکالمے کا ایک اہم حصہ بنتی ہے۔ تو یہ بات چیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے بندے کی طرف سے، اور وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ اس ہستی کی تعریف کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے جس سے وہ بات کرنے والا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے نا، یہ تو ایک اقرار ہے، ایک ایکنالجمنٹ ہے اس بات کا کہ بھئی ہر کام کو کرنے کی طاقت، ہر کامیابی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، میں جو بھی کرنے لگا ہوں یہ میری ہمت سے نہیں بلکہ صرف تیرے سہارے اور تیری مدد سے ہی ممکن ہے۔ پھر اللہ کی دو بہت خاص صفات آتی ہیں۔ پہلی ہے الرحمن، اس لفظ کی جڑ ہے رحم، اور یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، بنا کسی تفریق کے۔ اس دنیا میں ہر انسان، ہر مخلوق کے لیے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ جو ہوا ہم سانس لیتے ہیں، یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ رزق جو سب کو ملتا ہے، یہ سب اسی کی رحمانیت کا ہی تو ایک چھوٹا سا مظہر ہے۔ اور پھر فوراً بعد دوسرا نام آتا ہے الرحیم۔ اس کی جڑ بھی وہی رحم ہے، لیکن یہ رحمت بہت خاص ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل، ایک کنٹینیوس رحمت ہے، خاص کر آخرت میں۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسی مہربانی کا جو کبھی ختم نہیں ہو۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بہت سادہ سا لیکن بہت گہرا فرق ہے۔ الرحمن کی رحمت وہ سب کے لیے ہے اس دنیا میں، ایک یونیورسل مرسی، جبکہ الرحیم کی رحمت وہ خاص ہے، صرف ایمان والوں کے لیے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہی وہ دو پہلو ہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ دیتے ہیں۔ ان صفات کو پہچاننے کے بعد بندے کے دل سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھیں، الحمد کا مطلب صرف تعریف نہیں ہے، یہ ایک بہت جامع لفظ ہے۔ یہ ایسی تعریف ہے جس میں محبت بھی ہے اور شکر بھی۔ اور پھر للہ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ یہ والی کامل تعریف یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو یہ اللہ کون ہے جس کی ایسی کامل تعریف کی جا رہی ہے؟ وہ ہے رب العالمین۔ رب کا لفظ بھی بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، پھر پالتا بھی ہے اور ہر چیز کو سنبھالتا بھی ہے۔ تمام جہانوں کا، صرف ہماری دنیا کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کا، انسان، جن، فرشتے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، سب کچھ، ہر شے اسی کی ربوبیت میں ہے۔ اور پھر تعریف کا یہ حصہ اس اقرار پر ختم ہوتا ہے مالکی یوم الدین، یعنی وہ بدلے کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے۔ وہ دن جب ہر عمل کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اس دن سارا اختیار، ساری بادشاہی صرف اور صرف اسی کی ہوگی، کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو بندے نے اللہ کی عظمت اور صفات کو بیان کیا، تعریف مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ ایک دم بدل جاتا ہے۔ اب باری ہے ایک عہد کی، ایک اقرار کی۔ اور یہ اس سورت کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ذرا غور کریں، اب تک بندہ اللہ کی بات ایسے کر رہا تھا جیسے وہ سامنے نہیں ہے، کہ وہ رحمان ہے، وہ رب العالمین ہے، تھرڈ پرسن میں، لیکن اب ایک دم سے وہ براہ راست مخاطب ہو جاتا ہے۔ اب گفتگو وہ سے تو پر آ گئی ہے، بالکل آمنے سامنے۔ اور کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ یہ اپنی ذات کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دینا ہے، اور یہ عہد اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل نے اللہ کی عظمت کو ٹھیک سے پہچان لیا ہو۔ اس آیت کی گہرائی اس کے الفاظ کی ترتیب میں چھپی ہے۔ دیکھیں، عربی میں اصولاً فعل پہلے آتا ہے، لیکن یہاں ایاکا یعنی صرف تیری کو پہلے لایا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے تاکہ زور پیدا ہو، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ عبادت اور مدد، یہ دونوں چیزیں کسی اور کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ صرف اور صرف تیرے لیے ہی مخصوص ہیں اے اللہ۔
تو اللہ کی تعریف بھی ہو گئی، بندگی کا پکا وعدہ بھی ہو گیا۔ اب اس سب کے بعد بندہ اپنی سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ اور دعا کے الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہاں بھی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا دے، نہیں، یہ دعا ہے کہ راستہ دکھا بھی، اس پر چلا بھی، اور پھر اس پر ہمیں مضبوطی سے قائم بھی رکھ۔ یہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں صحیح چوائس کرنے کی توفیق مانگنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ آخر ہے کیا؟ کون سا راستہ؟ اگلی آیتیں اسی کی وضاحت کرتی ہیں۔ گویا دعا میں ہی اس راستے کا پورا نقشہ بتا دیا گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بتایا کہ کس کے راستے پر چلنا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ کن دو راستوں سے ہر حال میں بچنا ہے۔ تو یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ قرآن نے ہمیں ان کی مثالیں بھی دے دی ہیں۔ یہ ہیں انبیاء، صدیقین یعنی وہ جو ہمیشہ سچ پر قائم رہے، شہداء جنہوں نے حق کے لیے اپنی جان تک دے دی، اور صالحین یعنی نیک اور بھلے لوگ۔ گویا ہم دعا میں اپنے لیے بہترین رول ماڈلز مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلا۔ اور وہ کون سے دو راستے ہیں جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ پہلا ہے المغضوبی کا راستہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سچائی کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ اور دوسرا راستہ ہے الضالین کا۔ یہ ہیں بھٹکے ہوئے لوگ۔ یہ وہ ہیں جو یا تو لا علمی کی وجہ سے یا پھر اپنی غفلت کی وجہ سے سیدھے راستے سے دور ہو گئے۔ تو دیکھا ہم نے، سورۃ الفاتحہ صرف چند آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل، ایک خوبصورت گفتگو ہے جو اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، پھر بندگی کے عہد پر آتی ہے، اور آخر میں زندگی کی سب سے بڑی دعا یعنی ہدایت پر ختم ہوتی ہے۔ اب اس پوری گفتگو کو سمجھنے کے بعد ذرا سوچئے، کیا اگلی بار نماز میں جب ہم یہ سورت پڑھیں گے تو ہمارا احساس، ہمارا تجربہ بالکل ویسا ہی ہوگا یا کچھ مختلف؟